بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین صلوات پڑھی محمد وعلی محمد. اس کے قرآن مجید کے حوالے سے کہ یہ جو قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے جمع کیا تھا یا رسول خدا کے بعد کسی اور نے سے جمع کیا تھا؟ اس قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان علینا جمعہ و قرآنہ کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کو جمع کریں اور اکٹھا کریں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو وہاں پہ کچھ کاتبان وحی مقرر کیے ہوئے تھے. کاتبان وحی سے مراد وہ افراد ہوتے تھے جنہیں رسول خدا نے اس کام کے لیے متعین کیا تھا کہ وہ رسول خدا کی خاطر قرآن مجید کو تحریر کریں. اور ان میں بہت سے نام ہیں. بعض نے لکھا ہے کہ کاتبان وحی 23 تھے، بعض نے 43 لکھا، بعض نے 45 لکھا. اور چونکہ یہ عہدہ خود بھی ایک شرف اپنے اندر رکھتا تھا کہ اسے رسول خدا نے متعین کیا تھا، یعنی رسولوں سے امین سمجھتے تھے کہ وہ رسول خدا کے لیے قرآن آیات کو تحریر کرے، تو پھر سیاسی طور پر بھی کئی لوگوں نے اپنے آپ کو اس سے منسوب کر دیا کہ میرا نام بھی کاتبان وحی میں لکھا جائے، یعنی ذیلی روایات گھڑوائی گئیں. جیسے خاص طور پہ یزید کا والد ہے، حالانکہ وہ رسول خدا کے دنیا سے رخصت ہونے سے 2 سال اور چند مہینے پہلے ظاہراً کلمہ اسلام پڑھ رہا تھا، لیکن سیاسی فوائد حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنا نام کاتبان وحی میں لکھوایا. ان میں فہرست امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہے کہ جن کو آپ نے چونکہ کاتبان وحی شروع سے جب سے قرآن کی وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، رسول خدا نے یہ افراد متعین کیے ہوئے تھے. مکہ میں بھی موجود تھے اور مدینہ میں بھی موجود تھے. اور جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو رسول خدا صحابہ کرام کو وہ تلاوت کر کے بتاتے کہ اب مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی، اور پھر آپ فرماتے کہ اس کو فلاں صورت میں فلاں آیت میں رکھ دیا جائے، یا فلاں آیت کے بعد رکھ دیا جائے، یا فلاں آیت کے ذیل میں رکھ دیا جائے. اب اس وقت کئی ایسی آیات بھی قرآن مجید میں موجود ہیں کہ جو بظاہر مستقل الگ سے آیت نازل ہوئی، لیکن اس وقت اس کو آیت کے ذیل میں رکھا گیا ہے. اس کی مشہور مثال آیت تطہیر ہے کہ آیت تطہیر الگ سے نازل ہوئی تھی، لیکن اس وقت وہ سورہ احزاب کی آیت کا جز ہے. رسول خدا نے قرآن مجید کی حفاظت کی خاطر یہ کچھ اقدامات اٹھائے ہوئے تھے کہ بظاہر وہ تذکرہ ازواج رسول کا ہے اور اسی کے ذیل میں آیت کے اندر آپ نے آیت رکھوائی تھی. اور رسول خدا کی زندگی میں ہی قرآن مجید سورتوں کی شکل میں مرتب تھا. اور اگر دیکھا جائے اب قرآن مجید کی ترتیب، قرآن میں ایک ناسخ اور منسوخ ہے. ناسخ یعنی ایسی آیت ہے جس نے پہلے والا حکم ختم کر دیا، اور منسوخ وہ آیت ہے جس کا حکم ختم کر دیا گیا ہو. جیسے سورہ بقرہ میں دیکھا جائے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا تھا، پہلے اس کے لیے بیوہ کے لیے عدت 1 سال ہوتی تھی، اور 1 سال تک اسے نان و نفقہ بھی دیا جاتا تھا. لیکن بعد میں یہ حکم تبدیل ہو گیا اور 4 مہینے 10 دن قرار پایا. اور سورہ بقرہ میں دونوں حکم موجود ہیں، لیکن ناسخ پہلے ہے اور منسوخ بعد میں ہے، اور یہ رسول خدا کے حکم سے رکھا گیا. اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کے مطابق صلی اللہ علیہ محمد وسلم کہ قرآن مجید کی جو آخری آیت جس کے بعد کوئی حلال یا حرام کا حکم نازل نہیں ہوا، وہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا ہے. لیکن اب دیکھا جائے تو یہ قرآن مجید سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، یعنی ایسا نہیں کہ سب سے آخر میں سے رکھا گیا ہو، اس کو شروع کی ہی سورتوں کے شروع میں رکھا گیا ہے. لہذا یہ ساری جو ترتیب ہے صورتوں کی ہو آیتوں کی ہو، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مرتب فرمائی تھی. اور نبی کی زندگی میں جو قرآن تھا وہ صرف صورتوں کی شکل میں مرتب تھا. یہ جو پارے ہیں رسول کی زندگی میں نہیں تھے کہ قرآن مجید کو 30 پاروں میں تقسیم کر دیا گیا ہو.
یا جو رکوع ہے رسول کی زندگی میں نہیں تھے کہ رسول نے اسے رکوع میں ترتیب دیا ہو. اس میں کہ مسلمانوں نے بعد میں خود اپنی آسانی کے لیے کہ اگر کوئی شخص قرآن کو ایک مہینے میں پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے 30 اجزاء بنا دیے، 30 پارے بنا دیے کہ ہر روز ایک پارے کے ذریعے وہ مہینے میں قرآن ختم کر لے. اور اسی طرح سے جیسے رکوع ہے یہ بھی مسلمانوں نے اپنی آسانی کے لیے بنائے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک جب آپ نماز پنجگانہ کی پہلی 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد دوسری جو بھی آپ سورت پڑھ رہے ہیں وہ پوری سورہ پڑھنا واجب ہے. لیکن باقی برادران اسلام کے نزدیک ایسا نہیں ہے. ان کے نزدیک آپ چند آیتیں پڑھنے کے بعد رکوع کر سکتے ہیں. تو انہوں نے اپنی آسانی کے لیے رکوع مرتب کر دیے کہ اتنی آیتیں پڑھنے کے بعد تم نماز کے رکوع میں جا سکتے ہو. یہ بھی رسول خدا نے مرتب نہیں کروائے تھے. رسول خدا نے صرف سورتوں کی شکل میں قرآن مجید مرتب کروایا تھا. اور اب یہ کہ رسول خدا کی زندگی میں ہی قرآن مجید ایک کتاب کی شکل میں موجود تھا یا نہیں تھا؟ رسول خدا کی زندگی میں ہی قرآن کتاب کی شکل میں موجود تھا. یہ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے بات مشہور کی گئی کہ رسول خدا کے بعد خلیفہ اول نے زید بن ثابت کو کہا کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن کو جمع کرنا ہے. حالانکہ زید بن ثابت کے مقابلے میں دیکھا جائے تو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود صحابی رسول، یہ بڑی بڑی شخصیات تھی، یہ موجود تھیں. تو اس کے باوجود زید بن ثابت کا نام کیوں آگے لیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ حکومت کا قریبی شخص تھا. تو اس لیے کچھ سیاسی فوائد حاصل کرنے کے لیے پھر یہ چیز بھی مشہور کر دی گئی کہ نہیں، یہ بات کہ جو حکومتیں ہیں انہوں نے یہ قرآن پر احسان کیا ہے. نہیں، قرآن میں اللہ نے کہ ان علینا جمعہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود قرآن کو جمع کریں گے. تو لہٰذا رسول خدا نے اپنی زندگی میں قرآن جمع کروایا. اور پھر کہا جاتا ہے کہ رسول خدا کے پردہ فرمانے کے بعد جب تیسری خلافت آئی، یعنی پہلی خلافت میں زید بن ثابت کی سرکردگی میں ایک شورا بنائی گئی، ایک کمیٹی بنائی گئی، اور پھر تیسری حکومت میں قرآن مجید کی قراءت کا مسئلہ آیا. وہاں پر بھی جمع کا مسئلہ نہیں ہے. جب اسلام پھیل گیا، اب ظاہری بات ہے کہ عربی میں قرآن کی تلاوت کرنی تھی، عجمی علاقوں میں بھی اسلام پھیل گیا. اب لوگوں کو قراءت کرنے میں دشواری تھی کہ قرآن مجید کو کیسے تلاوت کیا جائے، کیسے پڑھا جائے. تو وہاں پر اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ ٹھیک ہے، ایک ہی قراءت پر لوگ جمع ہو جائیں. یعنی پڑھنے کا طریقہ لہجوں میں اختلاف کی وجہ سے کہیں لوگوں کو پڑھنے میں دقت نہ ہو، تو پھر یہ کہا گیا کہ جو ایک عرب میں لہجہ زیادہ رائج ہے اسی طریقے کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، ورنہ اس کا بھی جمع قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں جمع کر چکے تھے، اور قرآن مجید کتاب کی شکل میں موجود تھا. اس کی دلیل کیا ہے کہ قرآن رسول کی زندگی میں جمع ہو گیا اور کتاب کی شکل میں موجود تھا. اگر قرآن کی آپ صورتیں دیکھیں، صورتوں کے جو نام ہیں وہ توقیفی ہیں. توفیقی کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا نے خود ان کو یہ نام دیے ہیں. اس وقت جو ہمارے پاس قرآن موجود ہے یہ بھی توقیفی ہے، ترتیب توقیفی ہے، نزولی نہیں ہے. نزولی کا مطلب یہ ہے کہ جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا کیا اس ترتیب سے قرآن ہے؟ نہیں. یہ توقیفی ہے کہ جیسے رسول نے اسے مرتب کروایا اس کے مطابق ہے، اور جو نام رسول نے کسی سورہ کا دیا وہی سورت کا نام ہے. قرآن مجید کی جو پہلی سورت ہے اس کا نام کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ. اور پورا اس کا نام یہ ہے کہ فاتحۃ الکتاب. فاتحہ کہتے ہیں کھولنے والی کو، اور فاتحۃ الکتاب کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کو کھولنے والی، یعنی قرآن کتاب کی شکل میں مرتب ہو چکا تھا. تو رسول نے اس کا یہ نام رکھا ہے کہ جب بھی کتاب کو کھولا جائے گا تو سب سے پہلی جو صورت آئے گی وہ یہ صورت ہے. لہٰذا اگر قرآن کتاب کی صورت میں موجود ہی نہیں تھا تو اس کا نام صورت کا فاتحۃ الکتاب کیسے رکھ دیا گیا؟ اور دوسرا کہ رسول خدا کی زندگی میں قرآن مرتب ہو چکا تھا، مدون ہو چکا تھا، جمع ہو چکا تھا. رسول خدا کی مشہور حدیث ہے کہ رسول نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی،
کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اللہ کی کتاب اور دوسرے اہل بیت۔ اگر قرآن مجید وہاں جمع ہی نہیں تھا، قرآن مجید کتاب کی شکل میں ہی موجود نہیں تھا، تو پھر صحابہ اعتراض کرتے یا رسول اللہ وہ اللہ کی کتاب کہاں ہے؟ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں امت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ تو کتاب موجود ہی نہیں ہے۔ اگر یہ کہے نہیں ہے تو رسول کے بعد جو آنے والے مسلمان حکمران تھے انہوں نے جمع کیا تھا، تو یہ صحابہ اعتراض کرتے، لیکن کہیں صحابہ نے یہ اعتراض نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا کی زندگی میں قرآن مجید کتاب کی شکل میں موجود تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں قرآن مجید یعنی اللہ کی کتاب اور اطرت و اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آج کے لیے میں خیر اتنا کافی ہے، اگر آپ کے اس حوالے سے یہ کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ جی، جو قرآن مجید شروع میں نازل ہوا اس میں اعراب نہیں تھے، نقاط بھی نہیں تھے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے یہ بھی ایک سیاسی حربہ کے طور پر بنو امیہ نے جو بات مشہور کروائی، اور اہل سنت اب بھی وہ مانتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ قرآن مجید پر جو اعراب تھے وہ ظالم ترین جو ان کے ایک گورنر تھا حجاج بن مسعود، ہاں جی حجاج نے لگوائے تھے، لیکن امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے اللہم صلی اللہ محمد وجل اپنے ایک شاگرد ابو الاسود الدؤلی کو یہ حکم دیا تھا کہ ابو الاسود الدؤلی لوگوں کے لیے قرآن پڑھنا مشکل ہے، لہٰذا تم اس پر نقاط اور اس پر اعراب لگاؤ۔ یہ کام ابو الاسود دؤلی نے شروع کیا تھا۔ پھر ابو الاسود دؤلی کے آگے دو قابل ترین شاگرد تھے، یحییٰ بن یعمر اور نصر بن عاصم۔ ابو الاسود دؤلی نے پھر ان کو کہا کہ تم نے یہ کام آگے بڑھانا ہے، یعنی اصل مولا علی کے شاگرد ابو الاسود دؤلی، پھر اس کے آگے دو شاگرد یحییٰ بن یعمر اور نصر بن عاصم نے کہا ہے۔ لیکن یہ جو حجاج کی طرف بات منسوب کی جاتی ہے یہ بھی صرف ایک سیاسی پروپیگنڈا کے تحت، وہ ظالم ترین شخص، اس کا قرآن سے کیا لینا دینا تھا، لیکن لوگوں کی نگاہ میں اپنے آپ کو متبرک بنانے کے لیے یہ بھی سیاسی طور پر اس کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ جی جی پوری جی جی ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ پیش نماز بے شک کوئی مختصر سورہ پڑھے یا لمبی سورہ پڑھے، اس میں شریعت کی دیو سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، بس اس میں یہ چیز ہے کہ جن میں واجب سجدے ہیں وہ نہیں پڑھنی چاہیے، اور اسی طرح اگر وہ سورہ فیل یا سورہ قریش پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ دو ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگی۔ اسی طرح سورہ ضحیٰ اور علم نشرہ ہے، ان دو کو بھی اگر نماز میں پڑھنا ہے تو ملا کے پڑھی جائے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر پیش نماز لمبی صورت پڑھے تو شاید کسی کے ذہن میں یہ آئی مجھے تو وہ صورت آتی نہیں ہے، نہیں، پہلی دو رکعتوں میں جو پیچھے مقتدی ہے، معموم ہے، اس نے صورت پڑھنے ہی نہیں ہے، اس نے خاموش رہ کے سننا ہے۔ لہٰذا اگر ہمارے ذہن میں یہ آ جائے کہ پیش نماز کوئی ایسی لمبی صورت پڑھ لے کہ ہمیں وہ صورت یاد نہیں ہے تو پھر اس صورت میں کیا بنے گا؟ نہیں، ہم نے تو پڑھنی نہیں، جو پیچھے مقتدی ہے اس نے تو خاموش رہنا ہے، اس میں پیش نماز چھوٹی بھی پڑھ سکتا ہے، لمبی بھی پڑھ سکتا ہے۔ جیسے ایسی بھی روایات موجود ہے کہ شاذ و نادر رسول خدا نے سورہ آل عمران بھی پڑھی، نہیں ہم تو 30ویں پارے کی صورتیں سمجھ رہے ہیں جو لمبی ہیں، کہ رسول خدا نے سورہ آل عمران بھی پڑھی، وہ اچھی خاصی طولانی صورت بن جاتی ہے۔ اور جو دوسرا آپ کا سوال کیا ہے؟ ہاں جی، قرآن مجید کو پھر 7 منازل میں تقسیم کیا گیا ہے، جیسے 30 پارے ہیں ویسے 7 منازل، یہ بھی اپنی آسانی کے لیے کہ جیسے پارے 30 دن میں ختم کرنا ہو، اور منازل اس لیے بنائی گئی کہ قرآن کو ایک ہفتے میں ختم کرنا ہو۔ اگر کوئی چاہتا تھا کہ ہم ایک ہفتے میں قرآن ختم کر لیں تو پھر انہوں نے قرآن کو 7 حصوں میں تقسیم کیا، ان 7 حصوں کو منازل کہتے ہیں، پہلی منزل، دوسری منزل۔ نہیں، وہی عرض کیا کہ یہ مسلمانوں نے اپنی آسانی کے لیے خود مرتب کیا، جیسے پارے خود مرتب کیے کہ 30 دن میں ختم ہو، یہ اپنی آسانی کے لیے 7 دن میں مرتب، رسول خدا نے صرف صورتیں مرتب کی تھی۔ ہاں
جی، اب رسول خدا نے جو کاتبان وہی مقرر کی ہے وہ کس پر لکھتے تھے؟ لکھنے کے لیے وہاں پہ مختلف چیزیں تھیں، جیسے اونٹ کی کوہان کی ہڈیوں پہ لکھا جاتا تھا، اسی طرح جو گائے کی بڑی بڑی ہڈیاں ہیں ان پہ بھی لکھا جاتا تھا، اور یہ بھی ملتا ہے کہ قرآن مجید اوراق پر بھی لکھا جاتا تھا۔ لیکن جو روایات ہے نا وہاں پر کہ یہ کتاب بین دفتین ہے، لفظ دفہ جو ہے نا یہ چمڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے، چمڑے پر بھی قرآن لکھا جاتا تھا، یعنی قرآن مجید جب مختلف صورتوں میں جمع کیا گیا تو دو چمڑے کی جلد تھی، چمڑے کی جلد کے لیے دفہ استعمال ہوتا ہے کہ بین دفتین، یعنی دو چمڑے کی جلدوں کے اندر یہ قرآن موجود ہے، یعنی لکھا مختلف صورتوں پہ گیا، یعنی چمڑے پر بھی لکھا گیا تھا، جانوروں کی جو بڑی ہڈیاں ہیں ان پر بھی لکھا گیا، اوراق میں بھی لکھا گیا تھا، ریشمی کپڑوں پر بھی یہ لکھا گیا تھا، لیکن جب اسے بین دفتین یعنی دو چمڑے کی جلدوں کے اندر جمع کیا گیا تو اس وقت یہ کاغذ کی صورت میں سے مرتب کر دیا گیا، لیکن صحابہ مختلف چیزوں پہ لکھا کرتے تھے۔ ہاں جی، لیکن خیر میں نے پتوں والی نہیں پڑھی، اس لیے کہ پتہ جو ہے وہ خلاف عقل ہے، اس لیے کہ پتہ جلدی ضائع ہو جاتا ہے۔ ہاں نہیں، وہ یہ ہے کہ لیکن میری نظر سے جو ہے پتوں کا نہیں گزرا۔ جی ہاں جی، جیسے اتم صیام اللیل، ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن نے کہا روزے کو رات تک پورا کرو، اس میں یہ ہے کہ جو خط استوا کے قریب ممالک ہوتے ہیں وہاں پہ دن لمبا ہو جاتا ہے اور کبھی رات لمبی ہو جاتی ہے، جیسے 6 مہینے تک بھی چلے جاتے ہیں، کہ جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں ان سب میں یہ ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ دیکھا جائے گا کہ ان کے قریبی ترین ملک کون سا ہے، یا تو اس کے مطابق وہ اپنا سحر و افطار مرتب کریں گے، یا وہ مکہ معظمہ کے مراتب اپنا سحر و افطار کا وقت مقرر کریں گے، یعنی وہی 24 گھنٹے اس کے مطابق قرار دیں گے، اس کے مطابق وہ اپنا روزہ رکھیں گے اور اسی کے مطابق روزہ افطار کریں گے۔ نہیں پڑھ سکتے، اور اس میں ترتیب بھی ضروری ہے، پہلے فیل ہوگی بعد میں قریش ہوگی، ان دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تو پھر سورہ ضحیٰ اور علم نشرح یہ دونوں ملا کے پڑھیں۔ قرآن مجید جو ویسے ہم تلاوت کر رہے ہوں نہیں، آپ دل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ہاں جی پڑھ سکتے ہیں جی۔ جی نہیں، اب یہ ہے کہ عربوں نے نا اس کی اپنی جو خط تھا اس سے انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ با ہے، یہ تا ہے، یہ تھا ہے، یعنی اس کی تحریر سے پتہ چل جاتا۔ پھر اس میں بھی شروع میں انہوں نے نکات کے لیے بھی مختلف رنگوں کا انتخاب کیا کہ اس کا مطلب ایک نقطہ، اس کا مطلب دو نقطے، اس کا مطلب تین نقطے۔ ہاں جی ایسا ہی ہے کہ آپ امیر المومنین علیہ السلام کے جتنے آپ کے خطوط ہاں جی لکھیں گے، اور اس میں یہ کہ خیر عرب تو ابھی بھی جب بھی کوئی عبارت بھی لکھتے ہیں وہ تو اعراب کے بغیر ہی لکھتے ہیں، ہاں جی وہ نہیں لکھتے، ہاں جی، لیکن نکات کا جو آپ کہہ رہے ہیں پہلے نکات بھی نہیں تھے۔ صلوات پر محمد والے